الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نویت سنت الاعتکاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب کبھی مسجد میں داخل ہوں یاد کر اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کیجیے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک واقعہ آپ کو میں بیان کرتا ہوں. مختلف کتابوں میں مختلف انداز سے اس واقعے کو کمی بیشی کے ساتھ نقل کیا گیا ہے، اور میں اس وقت اس پورے واقعے کا آپ کے سامنے ایک خلاصہ بیان کرتا ہوں. یہ واقعہ بنی اسرائیل کے ایک عابد کا ہے. وہ اپنے عبادت خانے میں دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف تھا. اتنا مصروف تھا اور اس انداز پر عبادت کر رہا تھا کہ شیطان اس کو بہکانے سے تھک گیا. ابلیس کی رسائی نہیں ہو رہی تھی اس تک کہ اس کو کیسے میں بہکاؤں. اس نے اپنے چیلوں کو جمع کیا، شیطان نے، ابلیس نے، کہ کوئی ہے جو اسے بہکا سکے. تو ایک شیطان نے یہ اپنی ذمہ داری قبول کی، مطلب میں کرتا ہوں. وہ شیطان عابد کا روپ دھار کر، عبادت گزار کا روپ دھار کر اس بنی اسرائیل کے عابد کے عبادت خانے تک پہنچا. کہتے ہیں کہ وہ جا کر اس نے آواز دی مگر اس نے جواب نہ دیا. اندر سے بنی اسرائیل کے عابد نے اسے جواب نہ دیا کہ وہ اس کی عادت یہ تھی کہ وہ ہر 10ویں روز اپنی عبادت سے، یعنی اپنی ایسی لمبی نماز پڑھتا، نماز سے فارغ ہوتا، پھر دوسرے کام میں لگ جاتا، مسلسل روزے رکھتا. اب شیطان نے دیکھا کہ یہ تو کسی صورت قابو ہی نہیں آ رہا ہے. اس نے بھی اس کے عبادت خانے کے باہر عبادت شروع کر دی. کئی دنوں کے بعد اس بنی اسرائیل کے عابد نے اس کی طرف توجہ کی اور پوچھا کہ تجھے کیا حاجت ہے، تو مجھے کیوں آواز لگا رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے تیری عبادت کے بڑے چرچے سنے ہیں، میں چاہ رہا تھا کہ میں بھی تیرے ساتھ عبادت کروں، تجھ سے کچھ فائدہ حاصل کروں. تو بنی اسرائیل کے عابد نے کہا کہ تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتا، میری عبادت کا ایک اپنا انداز ہے، اور میں کسی اور کو پارٹنر بنا کر ساتھ کھڑا کر کے تو میں اپنے کام سے، اپنی عبادت سے غافل ہو جاؤں گا، تجھ میں مشغول ہو جاؤں گا، میں یہ نہیں کر سکتا. اس نے کچھ تھوڑا زور دیا مگر وہ نہ مانا اور اپنی عبادت میں مصروف ہو گیا. مگر وہ شیطان بھی شیطان تھا، وہ بھی عابد بن کر مسلسل اس کے عبادت خانے کے باہر عبادت کرتا رہا. کئی دنوں تک وہ عبادت میں لگا رہا. پھر ایک ٹائم کے بعد اس نے دیکھا تو وہ واقعی بڑی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا. اس سے پھر پوچھا بھائی تیری کیا حاجت ہے؟ اس نے کہا مجھے آپ کے ساتھ عبادت کرنی ہے. اس نے دیکھا کہ یہ بڑا مطلب کہ انہماک ہے اس کے اندر اور بڑی توجہ کے ساتھ عبادت کر رہا ہے. تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ مل کر عبادت کر لو. یوں
اس کو اس بنی اسرائیل کے عابد کے ساتھ اس کے عبادت خانے میں داخل ہونے کا راستہ مل گیا. کہتے ہیں 1 سال تک کم و بیش اس کے ساتھ عبادت ہی کرتا رہا، اور اس نے بڑا متاثر کیا اس کو نا. پھر 1 سال کے بعد اس نے کہا، اتنے عرصے میں اس کا بھی دل لگنا شروع ہو گیا اس کے ساتھ، بنی اسرائیل کے عابد کا بھی. اب 1 سال کے بعد کہنے لگا کہ اب میں جا رہا ہوں. تو اب بنی اسرائیل کے عابد نے کہا کہ اب یہ تو جا رہا ہے، یہ تو میرے تو ایک دل لگ گیا تھا اس کے ساتھ، ایک انسیت ہو گئی تھی. اس نے کہا میں جا رہا ہوں اور میرے پاس کچھ وظیفہ ہے، تم کہو تو میں تمہیں سکھا دیتا ہوں. تو بنی اسرائیل کے عابد نے کہا کہ مجھے کوئی ایسی چیز سکھاؤ گے تو لوگ میرے پاس آئیں گے. بولا لوگ آئیں گے تو جسے دم کرے گا، تو جسے اب یہ پڑے گا وہ صحیح ہو جائے گا. تو اس نے کہا کہ مجھے یہ دے دے گا تو لوگوں کا رش مجھ تک بڑھ جائے گا اور میں اپنی عبادت نہیں کر سکوں گا. اس نے بڑا زور دیا یہاں تک کہ وہ مان گیا، اور اس نے اسے کچھ لفظ سکھا دیے ورد کے نام پر، وظیفے کے نام پر، اور وہ چلا گیا. اب اس شیطان کا دوسرا دور شروع ہوا. پہلا دور پورا ہوا، اس سے دوستی کر لی اور اس کو اس نے اپنا کچھ پڑھنے کا سکھا دیا. وہ اپنے مشن پر ہے، اپنے منصوبے پر ہے. اس کے منصوبے کا یہ فرسٹ فیز تھا جو پورا ہوا. پھر وہ چلا گیا. اب اس کا سیکنڈ فیز شروع ہوا. سیکنڈ فیز یہ شروع ہوا، یعنی دوسرا مرحلہ اس کا یہ شروع ہوا کہ اس نے بعضوں کو جا کر بیمار کرنا شروع کر دیا. کیونکہ شیطان ہے تو جن. اس نے اپنے الگ انداز سے لوگوں کا جا کر گلا گھونٹ دیتا، لوگوں کا جا کر گلا دبا دیتا اور اس کو گرفت کر لیتا تھا. اور اس میں اس نے اپنے کام شروع کیا. اب لوگ پریشان. یہ اس طرح کی حرکتیں کرتا تھا. پھر معالج بن کر، یعنی علاج والا بن کر اس کے گھر پر جاتا تھا کہ مجھے پتا چلا یہ کچھ ہے، میں ٹھیک کر دوں. تو لوگ کہتا بھائی ٹھیک کر دو. پھر وہ دیکھتا، بولا نہیں اس کے اوپر تو بہت زبردست ہوا ہے، اس کو آپ فلاں عابد کے پاس لے جاؤ. یوں وہ بنی اسرائیل کے عابد کا پتہ بتاتا. لوگ بنی اسرائیل کے عابد کے پاس پہنچنا شروع ہو گئے، اور وہ کچھ پڑھتا تو جیسے وہ پڑھتا تو وہ جن تھا، وہ اپنی گرفت ہلکی کر دیتا. اور جیسے وہ گرفت ہلکی کرتا تو اس کو فرق پڑ جاتا مریض کو. تو لوگوں کو بھی لگا کہ اس کے تو بھائی بڑی مطلب ہے کہ یہ تو تھوڑی دیر کے اندر مریض صحیح کر دیتا ہے. یوں اس کے پاس لوگوں کا رش آنا شروع ہوا، اور وہ اپنی ایک جو پرمیننٹ ایک اس کا جو کام تھا وہ اس سے نکل کے دوسرے کاموں میں مشغول ہونا شروع ہو گیا. یہ اس کا سیکنڈ فیز پورا ہوا. زون وائز کام کر رہا ہے، فیز وائز کام کر رہا ہے، وہ مرحلہ وائز کام کر رہا ہے. تیسرا مرحلہ، 3 بھائیوں کی ایک بہن تھی. اس نے جا کر وہ 3 بھائیوں کی بہن کا گلا گھونٹا اور اس کے اندر ایک گھٹن پیدا کر دی، اور وہ بیمار رہنے لگی. یہ علاج والا بن کر تینوں بھائیوں سے ملا اور کہا کہ اس کو تو بہت کچھ ہو گیا ہے، لہذا اس کو تم فلاں کے پاس لے جاؤ. وہ بھائیوں نے کہا کہ وہ ہماری بہن کا علاج کیوں کرے گا؟ بولا لے تو جاؤ، ہو سکتا ہے تمہاری بات مان لے. وہ لے گئے، لے کر کہا کہ اس کو تو ٹائم لگے گا، اس کے علاج کو ٹائم لگے گا، میں تو گھر میں نہیں رکھتا اپنے عبادت خانے میں. تو اس کو اس کے گھر کے ساتھ ایک کمرہ بنا ہوا تھا یا غار جیسا بنا ہوا تھا، وہاں اس بہن کو اس نے رکھوا دیا. اور وہیں یہ شیطان دوبارہ اس کے پاس پہنچا، عابد کے پاس، عابد بن کر، کیونکہ اس کی تو دوستی ہوئی تھی. کہا یہ تو بہت سخت علاج ہے، کیسے ہوگا؟ کہا تو جا کر اس کے اوپر کچھ اس طرح کر تو اس کا علاج صحیح ہو جائے گا، یہ لڑکی صحیح ہو جائے گی. بیچاری بیمار رہتی ہے، اس کے بھائی پریشان. یوں اس کو مطلب کہ اکسایا اس نے. اب وہ اپنے عبادت خانے سے باہر نکل کر لڑکی کی طرف گیا،
بنی اسرائیل کا عابد. جیسے لڑکی کی طرف گیا تو اس نے زندگی میں پہلی بار عورت کو دیکھا. وہاں شیطان نے اپنا کام دکھانا شروع کر دیا اور اس کے اور اس لڑکی کے درمیان ایک ملاپ پیدا کرنے کی کوشش کی، اور اس عابد نے اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کر لی. اب وہ کہنے لگا یہ تو نے کیا کر دیا، اس کے بھائیوں کو تو کیا جواب دے گا، یہ تو یوں بول دے گی تو یوں بول دے گی. تو اسے بولا بتا کیا کروں. بولا تو کام کر، تو لڑکی کو قتل کر دے، لڑکی کو قتل کر دے، اور اس کے بھائیوں کو سمجھا دینا کہ اس کا یوں یوں کچھ ہو گیا، یہ چلی گئی صحیح ہو گئی یا مر گئی، اور یہ اس کی قبر ہے تو یوں کر دینا. اس نے لڑکی کو قتل کر دیا. جب بھائی آئے تو بھائیوں کو کہا کہ یہ تو بیچارے یوں ہو گئی، اور یہ اس کی قبر ہے، یہ اس کی دعا اور فاتحہ وغیرہ، یہ تو بیمار ہو گئی، اور یوں کر کے لپیٹ لیا اس نے نا. بھائی تو اس پر بھروسہ کرتے تھے، تو بڑا نیک آدمی تھا، بھائیوں نے بھی یقین کر لیا. بھائی گھر پہ جا کر سو گئے. رات کو ان بھائیوں کے خواب میں پھر یہ شیطان آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ تمہاری بہن کے ساتھ اس عابد نے یہ کام کیا، اور اسی طرح اسے قتل کر کے فلاں جگہ پر دفن کر دیا ہے. اب انہیں یقین نہ آئے، مسلسل وہ خواب میں آتا رہا، حتیٰ کہ بھائیوں نے جا کر اس قبر کو دیکھا جس طرح اس کی نشاندہی کی گئی تھی. جیسے قبر کھولا اس کی بہن کی لاش، بھائیوں نے اس بنی اسرائیل کے عابد کے گھر پر دھاوا بولا اور اسے پکڑ کر قاضی کے حوالے کر دیا. قاضی کے سامنے اس نے سارا اقبال جرم کر لیا کہ ہاں یوں یوں ہوا تھا، اور میں ڈر گیا تھا، اور میں نے یہ کر دیا، میں نے قتل کر دیا، یہ سارا ہو گیا. اس کو سزائے موت ہو گئی. کیا ہو گئی؟ سزائے موت. اب جیسے ہی سزائے موت کا وقت آیا، پھر سے یہ شیطان اس کے پاس آیا اور کہنے لگا میں وہی ہوں، لیکن میں تجھے اب بھی اس پریشانی سے بچا سکتا ہوں. اور کیسے؟ کہا تو مجھے سجدہ کر لے، میں تجھے بچا لوں گا. اس عابد نے اسے سجدہ کیا. جیسے ہی سجدہ کیا تو اس نے کہا کہ میں تجھ سے بری ہوں، میں تجھ سے بری ہوں، میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تجھ سے بری ہوں. یہ کہہ کر وہ چلا گیا. جیسے وہ چلا گیا، اس عابد کو بھی تختہ دار پر لٹکا کر اس کو بھی سزا موت ہو گئی. اور یوں وہ شخص جو عبادت کرتا تھا کفر پر مر گیا. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ واقعہ بڑے مختلف اندازوں سے، مختلف طریقے سے یہ مختلف کتابوں میں لکھا گیا ہے. البتہ جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شیطان کے کارنامے، شیطان بڑا مکر و فریب دلاتا ہے. یہ بعض اوقات بڑے نیک کام کو بھی عجیب و غریب انداز سے یہ کر کے انسان کے سامنے لاتا ہے اور انسان کو یہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے. مفتی صاحب سیرات الجنان میں لکھتے ہیں کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ شیطان کے اس خطرناک طریقے سے ہوشیار رہے اور بطور خاص کسی عورت کے ساتھ اچھائی کرنے سے پہلے اس بات پر خوب غور کر لے کہ یہ چیز آگے چل کر اسے گناہ میں مبتلا نہ کر دے. اگر اس کا ذرا سا بھی اندیشہ نظر آئے تو ہرگز اپنے نفس پر اعتماد کرتے ہوئے بظاہر، غور سے سنیے گا، بڑے غور سے سنیے گا جو میں اب کہنے جا رہا ہوں، کہ اپنے نفس پر اعتماد کرتے ہوئے بظاہر اچھا نظر آنے والا کام نہ کرے کہ اسی میں اس کے دین کی سلامتی اور ایمان کی حفاظت کا سامان ہے. اللہ کریم ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے نجات عطا فرمائے. یہ شیطان یہ بڑا مکار ہے اور یہ بڑی چالاکی کے ساتھ، بڑے فریب کے ساتھ یہ انسان کو بہکاتا ہے. جیسے کہ
اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں ارشاد فرمایا، سورہ حشر کی آیت نمبر 16 میں ارشاد ہوتا ہے کہ مثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ ترجمہ کنز الایمان، شیطان کی کہاوت، جب اس نے آدمی سے کہا کفر کر، پھر جب اس نے کفر کر لیا بولا میں تجھ سے الگ ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہاں کا رب۔ تو آپ غور کیجئے کہ شیطان کتنا فریبی ہے، کتنا مکار ہے، اور اس نے کس طرح ایک عورت کے ذریعے ایک عابد کو بہکایا اور حتیٰ کہ کفر تک لا کر اس کو کھڑا کر دیا۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیو، اس وقت اس پرفتن دور میں جو میں یہ بیان کر رہا ہوں، بات کو میری بڑی توجہ کے ساتھ سنیے۔ شیطان عورت کے ساتھ اس طرح کے فریب دلاتا ہے، اللہ کی پناہ۔ آج اس دور میں بے پردگی عام ہے، عورت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا عام ہے۔ اجنبی بے پردہ عورتوں کی میں بات کر رہا ہوں، میری بات کو توجہ سے سنو میرے نوجوان اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اسلامی بہنیں بھی غور سے سنیں جو میں آج کہنے جا رہا ہوں، تھوڑا سا وقت آپ کا لے رہا ہوں میں۔ شیطان بڑی مکاری اور بڑی تیزی کے ساتھ ہمیں بد نگاہیاں کروا رہا ہے، بے پردہ اجنبی عورتوں کے ساتھ ملاپ کروا رہا ہے، بٹھا رہا ہے، دکھا رہا ہے، ان کے ساتھ گفت و شنید کروا رہا ہے، ان کے ساتھ ڈسکشنز کروا رہا ہے۔ بے پردگیاں ہو رہی ہیں، بد نگاہیاں ہو رہی ہیں، اور بعض جگہوں پر بڑے مطلب کے بڑے کمفرٹیبل زون میں یہ کام کیے جاتے ہیں، اور بڑے مطلب کہ اس پر بڑا مطلب کہ شوگر کوٹڈ کر کے یہ چیز کی جا رہی ہے۔ میں لائیو ہوں، میں بہت زیادہ کھول نہیں سک رہا ہوں، اللہ کرے گا میری بات سمجھتے چلے جائیں، بعض چیزیں اشاروں میں کہہ کر نکلنے ہی کی میں پوزیشن میں ہوں۔ آپ حدیثوں پر غور کریں کہ اس معاملے میں حدیثیں کتنی واضح ہیں۔ حضرت سیدنا جریر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اچانک نظر پڑ جانے کے متعلق دریافت کیا۔ جو اچانک نظر پڑ جاتی ہے کے متعلق دریافت کیا تو ارشاد فرمایا اپنی نگاہ پھیر لو۔ کیا فرمایا؟ اپنی نگاہ پھیر لو۔ یہ تعلیم ہے میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امیر المومنین، مولا کائنات، مولا مشکل کشا، شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے فرمایا ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ کرو، یعنی اگر اچانک بلا قصد کسی عورت پر نظر پڑی تو فوراً نظر ہٹا لے اور دوبارہ نظر نہ کرے، کہ پہلی نظر جائز ہے، دوسری نظر جائز نہیں۔ یہ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث تھی، پہلے میں نے آپ کو مسلم شریف کی حدیث سنائی تھی۔ اب مسند امام احمد بن حنبل کی روایت سنیے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان فرحت نشان ہے، جو مسلمان کسی عورت کی خوبیوں کی طرف پہلی بار نظر کرے یعنی بلا قصد، پھر اپنی آنکھ نیچی کر لے، اللہ تعالیٰ اسے ایسی عبادت عطا فرمائے گا جس کی وہ لذت پائے گا۔ کیسی پیاری تربیت ہے ہماری نظر کے حوالے سے، اجنبی عورتوں کے حوالے سے، بے پردہ عورتوں کے حوالے سے جو کچھ ہمیں تربیت کی گئی اسلام و دین کی، وہ میں آپ کے سامنے اس وقت بیان کر رہا ہوں۔ پہلے ایک میں نے انتہائی عبرتناک واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا، پھر شیطان کا مکر و فریب کہ کس طرح وہ انسان کو دھوکہ دیتا ہے، قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اور اس آیت کے تحت بھی اس جو میں نے واقعہ بیان کیا اس کو مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ اس واقعے کو ایک مختلف انداز سے میرے سنت نے
کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب میں بھی نقل کیا ہے. ایک اور حدیث سنیے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حلاوت نشان ہے کہ حدیث قدسی ہے، نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر میں بجھا ہوا تیر ہے، بس جو شخص میرے خوف سے اسے ترک کر دے تو میں اسے ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں پائے گا. آج بیٹھ کر دعوتوں میں، گھر کی دعوتوں میں، میٹنگوں میں، آفیسز کے اندر، فیکٹریز کے اندر، حتیٰ کہ میڈیا پر، پیپر میڈیا دیکھ لیجئے، الیکٹرونک میڈیا دیکھ لیجئے، آپ کا یہ موبائل کے ذریعے جتنا میڈیا کام کرتا ہے اس کو دیکھ لیجئے، اور بھی مارکیٹ بازار دیکھ لیجئے، اتنی دعوتیں ہیں بدنگاہی کی، اور عورتوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے اتنے مطلب ذرائع بنے ہوئے ہیں، اور میں ان ذرائع کے ہوتے ہوئے آج یہ بیان کر رہا ہوں. بچانا بہت ضروری ہے قوم کو. بہتی جا رہی ہے قوم، بہتی جا رہی ہے قوم. کبھی کس کی دلیل، کبھی کس کی دلیل، وہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، وہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے. ارے اللہ کے بندو، یہ دیکھو تمہارا رب کیا کہتا ہے اور ہمارے رسول اللہ کیا کہتے ہیں. ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ کا کلام اور پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان اور اسلام و دین کی یہ جو بنیادی باتیں ہیں یہ ہمارے لیے ضروری ہیں. ہر ایک اسی معیار پر آئے گا. یہی وہ چیزیں ہیں جنہیں ہم نے دیکھنا ہے. حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے ہیں، جو کوئی اپنی آنکھوں کو نظر حرام سے پور کرے گا قیامت کے روز اس کی آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی. حضرت علامہ ابو الفرج عبد الرحمن بن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نقل کرتے ہیں، عورت کے محاسن یعنی حسن و جمال کو دیکھنا ابلیس کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے. جس نے نامحرم سے آنکھ کی حفاظت نہ کی اس کی آنکھ میں بروز قیامت آگ کی سلائی پھیری جائے گی. امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جو آدمی اپنی آنکھ کو بند کرنے پر قادر نہیں ہوتا وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا. حضرت سیدنا روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اپنی نظر کی حفاظت کرو، یہ دل میں شہوت کا بیج بوتی ہے، فتنے کے لیے یہی کافی ہے. حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ بدکاری کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا دیکھنے اور خواہش کرنے سے. حضرت سیدنا فضیل بن عیاض فرماتے ہیں، شیطان کہتا ہے نظر میرا پرانا تیر اور کمان ہے جو خطا نہیں ہوتا. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، پہلے نظر بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر ستر بہکتا ہے. یقیناً اس کے سوا کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. اللہ کریم قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، میں آپ کے سامنے قرآن کریم بیان کر رہا ہوں، پارہ 18 سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں. کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں. اور عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں. آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیات بیان کی، آپ کے سامنے میں نے حدیث مبارک بیان کی ہیں تاکہ ہم اس فتنے کو سمجھیں. ڈراموں کے ذریعے، فلموں کے ذریعے، مختلف ویڈیوز کے ذریعے، بل بورڈز کے ذریعے، ایڈورٹائزمنٹ بورڈ کے ذریعے، حتیٰ کہ اتنی بربادی آ رہی ہے. صابن کا ویپر لو، عورت کا فوٹو، پاؤڈر ٹیلکم پاؤڈر لو، عورت کا فوٹو، کوئی بھی چیز لینے جائے عورت کا فوٹو، حتیٰ کہ گھر کے اندر کوئی چیز، گھر کا سامان، کپڑے دھونے کا پاؤڈر لینے جاؤ ڈبے کے اوپر عورت کا فوٹو، فنا لینے جاؤ عورت کا فوٹو، کپڑے لینے جاؤ عورت کے فوٹو. ہر جگہ بدنگاہی کے مناظر کھلے ہوئے ہیں. اور ان میں بعض وہ ہیں جو یہ عورتوں کی اس طرح کی تصویریں بناتے، لگاتے، چھاپتے، چھپاتے، اور مسلمانوں جو اس طرح بدنگاہی بے حیائی کو پروموٹ کر رہے ہیں، ان کو میں ڈرا رہا ہوں کہ یہ اشاعت فاحشہ کے مجرم ہیں. قرآن کریم اشاعت فاحشہ
کے بارے میں فرمایا گیا وہ جو فحاشی پھیلاتے ہیں، اشاعت فاحشہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں۔ یہ سورہ نور میں اللہ کریم نے اشاعت فاحشہ کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب کا ارشاد فرمایا ہے، دنیا اور آخرت میں۔ کوئی چیز پروڈکٹ نکالنی ہے اور مرد کی ضرورت کی چیز ہے، اس پر بھی عورت کا فوٹو۔ پھر گھروں کا حال دیکھ لیجئے، معذرت کے ساتھ گھروں کا حال دیکھ لیجئے، شادی بیاہ، کزن کی دوستیاں، جس شادی میں جاؤ، جس تقریب میں جاؤ، نارملی بات کر رہا ہوں، جرنلی، مرد لڑکے لڑکیاں، اے میرا بھائی ہے، یہ میری بہن ہے۔ کہاں سے بھائی بہن ہو گئے بھائی؟ کدھر سے بھائی بہن ہو گئے؟ آپ کی ماموزاد بہن ہے، یہ اس کا کزن ہے، ٹھیک ہے، منہ بولی بہن آپ نے کر دے، منہ بولی بہن سے کوئی پردہ ختم ہو جائے گا؟ جوان بوڑھے سب لگے ہوئے ہیں، مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، بد نگاہی، بوڑھوں کو بھی چین نہیں ہے، مادہ ہاتھ جوڑ رہا ہوں، میرے ہاتھ جڑے ہوئے، بوڑھوں کو بھی چین نہیں ہے، کر کے یہ بالکل عورتوں میں گھس جائیں گے، کیا ہے لے چاچا بوڑھے ہو گئے ہو، اب بھی جوان لڑکیوں کے سر پر ہاتھ پھیر رہے ہو، کچھ تو حیا کرو۔ گھس جائیں گے عورتوں کے پنڈال میں گھس جائیں گے، کیا حال ہے آپ کے، ٹھیک ہے؟ وہ ادھر سے بھی آئے گی، بھائی جان آپ کیسے ہیں، آپ ٹھیک ہیں؟ یہ سب بھائی بہن بن کر، ارے بھائی کو بھائی بھی ملے، بھائی کو بہن ہی ملتی ہے، بہن کو بھائی ملتا ہے، ماں کو بیٹا ملتا ہے، بیٹے کو ماں ملتی ہے۔ یہ میری منہ بولی ماں ہے، ماں تو نہیں ہے نا، یہ میری منہ بولی بہن ہے، بہن تو نہیں ہے نا، یہ میرا منہ بولا بھائی ہے، سگا بھائی تو نہیں ہے نا۔ ارے جسے نکاح ہو سکتا ہے اسے پردہ نہیں کرو گے؟ کبھی سنا یا کبھی مرد نے بولا بھائی نے بولا یہ میرا منہ بولا بھائی ہے، کبھی ملیں گے؟ بھئی چچا کو بنانا یہ میرا منہ بولا چچا ہے، نہیں، یہ منہ بولا چچا کہیں بھی نہیں ملے گا، یہ میرا منہ بولا ماموں ہے، منہ بولا ماموں کہیں نہیں ملے گا۔ یہ سارے منہ بولے یہ مخالف جنس میں سارے منہ بولے مل رہے ہیں۔ کیا مسئلہ کیا ہے بھائی؟ کیا شرارت ہے؟ آخر لڑکی ملی تھی منہ بولی بہن بنانے کے لیے، اس لڑکی کا بھائی نہ ملا تھا منہ بولا بھائی بنانے کے لیے؟ یہ انٹی خطرے کی گھنٹی میک اپ کر کے ملی تھی، یہی ملی تھی منہ بولی ماں بنانے کے لیے تم کو؟ اس کا شوہر نہ ملا تھا منہ بولا ماں بنانے کے لیے؟ مثال دے رہا ہوں، چوٹ کر رہا ہوں آپ کو، چور پکڑ رہا ہوں دل کا۔ یہ شرارتیں پھر جناب ملیں گے، شیک ہینڈ، ہاؤ آر یو، ہاتھ ملاتے یار۔ اور اب تو وہ کیا اس کو پتہ نہیں کیا گلے ملنا، ہگ آج کل چلا ہے نا، گلے ملتے، اب بولنا ہے کچھ، گلے ملتے۔ ہمیں کہہ رہے جناب اتنی سختی نہ کرو، ارے بھائی کس جد کی سختی یار؟ آپ سختی کی بات کر رہے ہیں؟ کس سختی کی بات کر رہے ہیں؟ پہلے شرعی پردہ گیا، برقع چلا گیا، پھر چادریں چلی گئی، اب دوپٹے چلے گئے، کپڑے آدھے ہو گئے، سلیو لیس ہو گئے، اب جانا کہاں ہے؟ کس ایڈریس پہ جا رہے ہو میرے پیاروں میٹھے اسلامی بھائیوں اور مجھے مدنی چینل پر سننے والے اسلامی بہنوں؟ آپ کس ایڈریس پہ جا رہے ہیں؟ کون سا پتہ ملا ہوا ہے؟ ذرا دیکھیں تو صحیح، جنت کا پتہ ملا ہے یا جہنم کا؟ کس روٹ پہ جا رہے ہیں؟ ہاتھ ملانا یہ کون سا اسلام کا طرز عمل ہے؟ اور اتنا کلچر ڈیولپ ہو چکا ہے کہ اب ہاتھ نہ ملاؤ، یہ یہاں اوورسیز کے اسلام بھائی بھی یہاں موجود ہیں، یعنی ہاتھ نہ ملا عورت سے تو وہ گلٹی فیل، مطلب کہ آپ کو مینرز نہیں ہے، آؤٹ آف مینرز، آؤٹ آف ایٹیکیٹس، سوسائٹی کے مینرز نہیں ہیں آپ کے بعد۔ اگر آپ غیر محرم، وہ تو ہاتھ آگے بڑھائے گی، آپ کیسے ہاتھ آگے بڑھاؤ گے بھائی؟ آپ اب مسلمان ہو، ایک مسلمان ایک اجنبی غیر عورت کے ساتھ ہاتھ کیسے ملائے گا؟ حتیٰ کہ اجنبی مرد اور عورت کا یہ معاملہ ہے کہ پیر کا عورتوں سے ہاتھ چموانا تو دور رہا، صرف ان سے ہاتھ ملائے تو اس کا عذاب بھی کم نہیں ہے، پیر بھی نہیں کر سکتا یہ چیزیں۔ پیر سے بھی تو پیر اور اجنبی عورتوں کا پردہ نہیں ہوگا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس اجنبی عورت کو آپ کا دستے مبارک لگا؟ بلکہ سنو، اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، اے یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والوں، اے یہ نعرہ لگانے والوں کہ آقا پر ہماری جان قربان، ہمارا مال قربان، اور واقعی
اللہ نے وقت دیا تو انشاءاللہ جان مال سب قربان ہو جائے گا، مگر اے مصطفیٰ کے نام پر جان قربان کرنے کا اعلان کرنے والوں، ذرا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ادا تو سنو کہ ارشاد ہوتا ہے جن عورتوں کو میرے آقا بیعت کرتے ان سے فرماتے جاؤ میں نے تمہیں بیعت کیا، خدا کی قسم بیعت کرنے میں آپ کا مبارک ہاتھ کبھی کسی عورت کے ہاتھ کے ساتھ نہیں چھوا۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سیرت۔ حضرت سیدتنا امیمہ بنت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں نے چند خواتین کے ساتھ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئی، آپ نے فرمایا یعنی میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، یعنی ہاتھ نہیں ملاتا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کردار ہے۔ سنو حضرت شیخ ابو لیث سمرقندی، حضرت فقی ابو لیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دنیا میں اجنبیہ عورت سے ہاتھ ملانے والا بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کا ہاتھ اس کی گردن میں آگ کی زنجیروں کے ساتھ بندھے ہوں گے۔ ہم لوگ چل پڑے ہیں ہاتھ ملانا ہے عورتوں کے ساتھ، اب کیا ہو گیا گلے مل رہے ہیں، بہن جیسی ہے نا، بہن جیسی ہے گلے مل رہے ہیں، سگی ماں کا کبھی پاؤں پکڑ کے چوما نہیں ہے، والد صاحب کا کبھی دست چوما نہیں ہے، ہاتھ نہیں چوما عید کے دن بھی، اور چلا ہے اجنبی عورتوں سے ہاتھ ملانے کے لیے۔ یہ سوسائٹی بن رہی ہے، باہر تو بن چکی ہے، یہاں بھی جو باس کہتے جو پڑھا لکھا طبقہ کہلاتا ہے باس، ہر ایک کا میں نہیں کہہ رہا، وہ اس طرح امنڈ پڑے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوگا کیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہمارے دین اور ہمارے اسلام کی تعلیم و تربیت کو سمجھیں۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں اپنی اولاد پر بھروسہ ہے، کیا کہتے ہیں مجھے میرے بیٹے پر بھروسہ ہے، میرا بیٹا بہت اچھا ہے، میرا بیٹا، ہاں تمہارا بیٹا بہت اچھا ہے بھائی، میرا بیٹا بہت اچھا ہے، تمہارا بیٹا بہت اچھا ہے، میرا بیٹا نیک ہے، آپ کا بیٹا نیک، میرا بیٹا کوئی بدکاری نہیں کرتا بہت نیک ہے، میرا بیٹا کوئی شراب نہیں پیتا بہت نیک ہے، میرا بیٹا بہت اچھا ہے، کبھی جوا نہیں کھیلتا بہت نیک ہے۔ واقعی جوا کھیلنا حرام، بدکاری کرنا حرام، بالکل درست ہے، شراب پینا حرام بالکل درست ہے، آپ کا بیٹا نہیں کرتا اچھا کرتا ہے، میرا بیٹا نیک ہے، میرا بیٹا بہت اچھا ہے، آپ کا بیٹا فلمیں دیکھتا ہے، آپ کا بیٹا بہت نیک ہے، آپ کا بیٹا اجنبی عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر گلچھڑے اڑاتا ہے، آپ کا بیٹا بہت نیک ہے، آپ کا بیٹا داڑھی منڈاتا ہے، آپ کا بیٹا بہت نیک ہے، آپ کا بیٹا الٹے سیدھے اور ناجائز کاروبار اور دھندے کرتا ہے پھر بھی نیک ہے۔ یعنی کچھ نیکی اور گناہ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ گناہ صرف یہ تین ہی چیزوں میں رہ گئی؟ کیا بے پردگی گناہ نہیں ہے؟ مجھے میرے بیٹے پر بہت بھروسہ ہے، مجھے میری بیٹی پر بہت بھروسہ، چلو مان لیا آپ کو آپ کے بیٹے پر بھی بھروسہ، آپ کو آپ کے بیٹی پر بھروسہ، ٹھیک ہے میں نے مان لیا، بالکل مان لیا۔ یہ تو طے ہے کہ شیطان پر کسی کو بھروسہ نہیں ہے، طے ہے نا، شیطان پر کون بھروسہ کرے گا؟ اب سنو حدیث کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ جب ایک اجنبی مرد اور اجنبی عورت تنہا ہوتے ہیں، ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے، تیسرا شیطان ہوتا ہے جو ان کے درمیان ہیجان پیدا کراتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کرواتا ہے۔ شیطان پر تو بھروسہ نہیں ہے نا، شیطان کرائے گا یہ کام۔ آفیسز میں عورتیں، گھروں میں عورتیں، اب ہوا کیا باہر جائیں تو وہ کام والیاں عورتیں، تو بھائی آپ کے گھر کی جو عورتیں ہیں وہ کام والی عورت سے کام لے گی؟ نہیں، آپ کو ان عورتوں سے بات کرنا ضروری ہے، اس کو بلانا ضروری ہے، چائے بھی یہ کام والی عورت لا کر آپ کو دے گی، پانی بھی یہ کام والی عورت لا کر آپ کو دے گی، کھانا اور پلیٹ بھی یہ کام والی عورت لا کر آپ کو دے گی۔ یہ جو بھی گھر کے اس میں مختلف نام رکھے جاتے ہیں، میں فیمیل سرونٹ کی بات کر رہا ہوں، اس کو میں تو شارٹ لفظ کے اندر، آپ کے آفیسز کے اندر بے اجنبی عورتیں ہیں، یہ جناب چائے آپ کو لا کر دیں گی، اپوائنٹمنٹ وہ آپ کا طے کرے گی، لیٹر ویٹر سب وہ آپ کے بنائے گی، ٹیلی فون وہ کرے گی۔ بدقسمتی کے ساتھ پری پلان ریسیپشن کے اوپر لڑکیوں کو بٹھایا جاتا ہے، پری پلان آپریٹنگ پر لڑکیوں کو بٹھایا جاتا ہے، حالانکہ وہ آپریٹر لڑکی جب نوکری کرے گی تو وہ کتنی اچھے اور کتنی مطلب کہ لوچدار اور کتنی پرکشش آواز میں بات کرے گی، آپ سمجھے تو صحیح۔ حالانکہ
اس کی ممانعتیں منائیں. جس طرح یہ لوچدار بات کی جاتی ہے کشیش والی، منائیں غیر مردوں سے بات کرنے کا، کیونکہ اس سے سامنے والے کا جو دل ہے وہ فتنے میں آتا ہے. فتنے میں آتا ہے. تو یہ اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن ہمارے کلچر ہے، معذرت کے ساتھ عجیب و غریب حال ہو گیا ہے. میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیو، برائے کرم خدا را اپنے اس معاشرے کو سنبھالیں. ایسے کئی اسلامی بھائی دیکھ اور سن رہے ہوتے ہیں جو سول سوسائٹی میں جن کی کچھ پوزیشن ہوتی ہے. ہر ایک کی بات نہیں ہوتی. ہر کوئی اپنے گھر کی تو اصلاح کرے نا، اپنے گھر کی عورتوں کو تو پردہ کرائے، اپنے گھر کی عورتوں کو تو سنبھالے. یہ تو کیا جا سکتا ہے نا. اور جو سول سوسائٹی کے جن کی معاشرے میں بات چلتی ہے، کمیونٹیز میں بات چلتی ہے، وہ ان چیزوں کو روکیں. بینگ اے مسلم اپنا کریکٹر، اپنا رول پلے کرے. آپ اپنا رول پلے کریں. اگر نہیں چلتی کوئی بات نہیں، اللہ کریم قبول فرما لے تو ثواب تو ملے گا. بھائی اپنا کردار ادا کرے، والد اپنا کردار ادا کرے، اپنے گھر کی عورتوں کو پردہ کرائیں اور ثواب کمائیں. پردے کی اپنی برکت ہے، پردے کی اپنی بہار ہے. میں آپ کو سناؤں حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہ ان کی امی جان کا واقعہ سناتا ہوں. سخت قحط تھا، بارشیں نہیں ہو رہی تھی، بارشیں نہیں ہو رہی تھی. لوگ دعائیں کر رہے تھے، بارش نہیں ہو رہی، قحط پڑا ہوا ہے. میرے آقا سیدنا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی امی جان کے کپڑے کا ایک دھاگا ہاتھ میں لے کر عرض کی، یا اللہ یہ اس خاتون کے دامن کا دھاگا ہے جس خاتون پر کبھی کسی نامحرم کی نظر نہیں پڑی. میرے مولا اسی کے صدقے رحمت کی بارش برسا دے. ابھی دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ رحمت کے بادل گھر کر آئے اور رم جھم بارش برسنے لگ گئی. سنبھالو میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے گھر کے اندر اپنے گھر کے ماحول کو سنبھالیں. بے پردگی اور یہ بے شرمی کے ماحول کو سنبھالیں اور اس کو کسی صورت ختم کرنے کی تحریک چلائیں. آپ اپنا کردار ادا کریں، اپنے گھر میں کردار ادا، خود کو بھی بچائیں. یہاں جو بات ہے خود کو بھی بچائیں. موبائل کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، محلوں کے ذریعے، بازار کے ذریعے خود کو بچائیں کہ نگاہ بھیگتی گی بہت کچھ برباد ہو جاتا ہے. آج کتنی کنواری لڑکیاں ماں بن رہی ہیں، استغفر اللہ، کتنی کنواری لڑکیاں ماں بن رہی ہیں. اتنی پرسنٹیج بڑھ گئی ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. آل اوور دا ورلڈ انکلوڈنگ پاکستان. ویری سوری ٹو سے، یہ بڑی شرم کی بات ہے. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلام کے نام پر آزاد کیا ہوا ملک ہے. یہاں پر اسلام و دین ہی کا نظام ہونا چاہیے، خلاص. اور یہاں پر بھی آپ کو کوڑے کے ڈھیر پر بچے ملیں گے، تھیلیوں میں ڈال کر پھینک دیتے ہیں. کیڑے مکوڑے، کتے بلیاں بچوں کو نوچ نوچ کر کھا جاتے ہیں. یہ بڑی عجیب سی بات ہو گئی. تو یہ سب ڈرامے، فلمیں، ایسی ویڈیوز، ایسے مناظر، ایسے میگزین یہ ابھارتے ہیں. لڑکیوں کو بھی ابھارتے ہیں، لڑکوں کو بھی ابھارتے ہیں. اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. اے میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیوں، نگاہوں کی حفاظت کرو. اپنے موبائل فون سے ہر غیر محرم لڑکی کا ایڈریس اور فون نمبر اور آڈیو ویڈیو امیجز سب ڈیلیٹ کر دے. نہ، اپنا کام ہی نہیں ہے. ہم اللہ کے بندے، ہم کو شریف بننا ہے، نیک بننا ہے. ہمارے موبائل فون میں کسی اجنبی غیر محرم عورت کا بلا اجازت شرعی کانٹیکٹ ہونا، اس کا فوٹو ہونا، ہمارے پیجز کے اوپر اس کی تصویریں آنا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں فلاں پیج پر ہوں اور مجھے باہر سے تصویریں آ جاتی ہے، میں کیا کروں؟ کیا کروں یار، مٹا دو. نہیں، کیسے مٹے گا، کیسے ہوگا؟ ہاں بھائی، تم تو پانی کو ممبا بولتے ہو، دودھ کو دودھو بولتے ہو، گرم گرم دودھ یوں پی جاتے ہو کہ تم کو یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ دودھ گرم ہے کہ ٹھنڈا ہے. ٹھنڈے گرم کا پتہ چلتا ہے، نمک مرچی کا پتہ چلتا ہے. کیا چائے میں نمک ڈال کے پیتے ہو بھائی؟ کیا کر رہے ہو؟ کس طرح پیتے ہو بھائی؟ مٹی کے تیل میں شربت ڈال کے پیتے ہو؟ ساری سمجھ پڑتی ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ بعد اوقات موبائل فون میں میوزک بجتا ہے نا، تو ہم نے کبھی کہا تھا ذرا اس کو بدل لینا. کیسے بدلتے ہیں؟ کچھ سمجھ نہیں پڑتی.
شام کو پتا چلا میوزک بج رہا ہے، صبح سے کوئی 50 میوزک بج گئے، تم کو سمجھ ہی نہ پڑی ہے میوزک کی. اچھا پھر پوچھتے یہ میوزک ہے، یوں پوچھتے یہ میوزک ہے، اب بول رہے کچھ. صاحب مسٹر سادہ کو، ان کو یہی نہیں پتا کہ میوزک ہے. ہاں ہاں میوزک ہے، میوزک ہے. جب آپ بدل دو، ہے بیٹے نے آگے پیچھے کر دیا، ہو سکتا کر دیا بیٹے نے آگے پیچھے، تو بھائی تو بیٹے نے آگے پیچھے کر دیا. کبھی بیٹے نے 1000 کی نوٹ پھاڑی ہے آپ کی؟ کبھی 1000 کی پھٹی بھی نوٹ بھی دکھا بیٹے نے پھاڑ دی ہوگی؟ بیٹے نے پھاڑ دی ہوگی 1000 روپے کی نوٹ. پھر پتا چلے بیٹا زندگی میں پہلی باری پھاڑے گا، آخری باری پھاڑے گا 1000 کی نوٹ. بیٹے نے موبائل میں میوزک بدل دیا تو کو پتا نہ چلا. بیٹا 1000 کی نوٹ پھاڑتا ہے تو تمہیں پتا بھی چل جاتا ہے. مطلب ہو سکتا آپ جو کہہ رہے ہو صحیح ہو، لیکن یہ دیکھ لیں یہ آپ کسی اور کو نہیں، خود کو دھوکہ دے رہے ہیں. خود کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی. نافرمانی آپ اللہ کی کر رہے ہو، بندے کو کیا مطمئن کر رہے ہو بھائی؟ جس رب کی نافرمانی کی ہے اس سے ڈرو، اس سے شرم کرو، اور گناہ چھوڑو، بے پردگی چھوڑو، بے حیائی اور بے شرمی چھوڑو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. ڈیلیٹ کر دیں اپنے موبائل فون سے سارے اس طرح کی چیزیں، سارے نکال دیں امیجز. اور اگر ایسے پیجز ہیں جن پر یہ بے پردہ اور بے شرم عورتیں آ جاتی ہیں، کیا ضرورت ہے ایسے پیج پر آپ کو رہنے کی، اور کیا ضرورت ہے ایسا پیج ایکٹیویٹ کرنے کی؟ جان چھڑائیں. ہمیں یہ پیجز میں کیا کرنا ہے؟ ہم کو تو جنت میں جانا ہے. آقا کے پیچھے پیچھے باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. تو آج سے بے پردگی خلاص. اجنبی عورتوں کے ساتھ اس طرح کی کوئی اگر سیٹنگیں ہیں خلاص. بے شرمیوں، یہ بے حیائی، فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے دیکھنا خلاص. میرے کان قرآن کی تلاوت سنیں گے، میوزک نہیں سنیں گے. میری آنکھیں میرے پیارے رب کا کعبہ دیکھیں گی، پیارے مصطفیٰ کا گنبد خضرا دیکھیں گی. میری آنکھیں قرآن کریم دیکھیں گی. میری آنکھیں میری ماں کو رحمت کے ساتھ دیکھیں گی. میری آنکھیں بدنگاہی نہیں کریں گی. بالکل سچی پکی عزم کرے میرے نوجوان اسلامی بھائیوں اور میرے بوڑھی بڑے عمر کے بوڑھے اسلامی بھائیوں. بدنگاہی تو آپ سے بھی ہو سکتی ہے، خلاص کریں. ہمیں یہ دنیا کی طرح بے شرم بے حیا عورتوں پہ کیا مطلب؟ ہم نیکی کر کے، پرہیزگاری اختیار کر کے، تقوی اختیار کر کے، اپنے رب کو راضی کر کر انشاءاللہ دنیا سے جائیں گے. جنت میں اللہ تعالیٰ تمہارا حوروں سے نکاح کروائے گا انشاءاللہ. ہم سب انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، حوریں بھی ملیں گے. چھوڑو یہاں کی شرابیں، جنت کی پاکیزہ شرابیں پیئیں گے. چھوڑو یہاں کے ناجائز اور حرام کی کمائی کے بنگلے اور مکان بنانا. انشاءاللہ جنت میں اللہ جو محل عطا کرے گا ان انشاءاللہ محلوں میں رہیں گے انشاءاللہ. ہمیں جنت میں جانا ہے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں. ہمیں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے. اپنی نگاہوں کی بس حفاظت کرو. اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے. اور اس طرح کوئی پیجز نہیں ہونے چاہیے، کوئی ایسا آپ کا نظام، نہ موبائل میں، نہ پی سی ٹیبلیٹ میں، نہ کمپیوٹر میں، ایون کہ نہ ٹی وی پر. ٹی وی پر بھی بڑی تباہی آئی ہوئی ہے. مگر بس آپ اللہ کے لیے نیت کر لو، بس میں نہیں کروں گا، بس میں بچوں گا. مدی چل کے ناظرین بھی نیت کر لیں ہم بچیں گے. اور بچنا کیسا؟ حضرت سیدنا سلیمان بن یسار رحمت اللہ تعالی علیہ انتہائی متقی و پرہیزگار بزرگ تھے، اور انتہائی خوبصورت، حسین و جمیل. حج کے دوران مقام ابا پر ایک بار اپنے خیمے میں آپ تنہا بیٹھے تھے، کیونکہ آپ کا جو ساتھی تھا وہ کھانا لینے کے لیے گیا ہوا تھا. اچانک ایک عورت برقع پہنے ہوئی آپ کے خیمے میں داخل ہو گئی، اور اس نے اپنا برقع ہٹایا. خوبصورت عورت تھی، گناہ پر ابھارا. آپ نے رونا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا. دبا ایسا روئے، ایسا روئے، ایسا روئے کہ اپنا سر گھٹنوں میں ڈال دیا آپ نے، اور ہزاروں قطار رونے لگے. وہ یہ منظر دے کر عورت بھاگ گئی. جب آپ کا رفیق آیا
ساتھی جو تھا وہ آیا تو اس نے دیکھا حضرت تو رو رو کر آنکھیں سوج گئی, برا حال ہو گیا. کہ حضور کیا ہوا, تھوڑا اصرار کیا کہ بتائے تو صحیح کیا ہوا. تو آپ نے سارا واقعہ سنا دیا کہ یہ ہوا تھا, اس وجہ سے میں رویا. یہ سن کر آپ کا ساتھی رونے لگ گیا. کہا بھائی تم کیوں رو رہے ہو؟ کہ میں اس بات پر رو رہا ہوں, آپ تو صبر کر گئے, میرے جیسا ہوتا تو شاید صبر نہ کر سکتا, میں اس بات پر رو رہا ہوں. خیر واقعہ پورا ہوا. طواف و سعی وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد حضرت سیدنا سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ تعالی علیہ حتیم کعبہ میں چادر سے گھٹنوں کے گرد گہرا باندھ کر بیٹھے تھے. اتنے میں اونگ آ گئی, نیند آ جاتی ہے نا, اونگ آ گئی. خواب میں حضرت سیدنا یوسف تو خوبصورت حسین و جمیل شخصیت کو آپ نے خواب میں دیکھا. تو حضرت سیدنا سلیمان بن یسار علیہ رحمان نے پوچھا آپ کون ہیں؟ جواب دیا کہ میں اللہ کا نبی یوسف ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کی خواب میں زیارت کی. عرض کی یا نبی اللہ, زلیخا کے ساتھ آپ کا قصہ بھی بڑا عجیب واقعہ ہے. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مقام ابوا پر عربیہ کے ساتھ ہونے والا واقعہ عجیب تر ہے, اور آپ نے اس کی تعریف فرمائی. اس طرح بچتے ہیں بچنے والے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں. بچنے کی نیت ہونی چاہیے, آپ کی نیت سچی ہوگی بچ جائیں گے. اس طرح اپنی آفیسز کو, اپنے دفاتر کو, اپنے گھروں کو, اپنی فیکٹریز کو, عورت کو جاب کرنے کی اجازت ہے. عورت کو جاب کرنے کی اجازت ہے. عورت نوکری کر سکتی ہے, اس کی اجازت ہے, مگر اس کی شرائط ہیں, پردے کی پوری شرائط ہیں, پردے کی پوری رعایتوں کے ساتھ. 5 شرائط صرف کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب میں لکھی ہیں. ان تمام پردے کی رعایتوں کے ساتھ, شرائط کے ساتھ وہ جاب کر سکتی ہے. اگر ایک شرط بھی کم ہو تو اس کے لیے جاب کرنا حرام ہے. یہ جو باہر نکل کے جاب کرتی ہیں ان کے لیے پھر گھریلو کسب ہے, گھر کا کام کاج کرے. یہ چیز ہے, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس کو سختی نہ کہیں کہ یار یہ سختی ہے, بھائی سختی نہیں ہے. یہ جتنی آپ مجھے بتائیے, کیا پہلے میں اینڈ کر رہا ہوں, میں نے کہا تھوڑا وقت لوں گا آپ کا, کیا پہلے گھروں پر لوہے کے دروازے لگتے تھے؟ یہ بتائیں. پرانی بات کر رہا ہوں, لگتے تھے؟ کیا گلیوں پر بیریئر لگتے تھے؟ کیا اتنے مہنگے مہنگے تالے پہلے ملتے تھے؟ کیا پہلے گلیوں میں اور یہ محلوں میں اتنا سیکیورٹی گارڈ کا سسٹم ہوتا تھا؟ نہیں ہوتا تھا نا بھائی. کیا پہلے اس طرح آپ کے کار کے اس طرح کے انٹرنیشنل لاک بنتے تھے؟ نہیں بنتے تھے بھائی. کیا پہلے ٹریکر بنتے تھے؟ نہیں بنتے تھے بھائی. تو کیوں بنے یہ؟ آگے لوہے کے دروازے کیوں لگا رہے ہو آپ؟ اتنے بڑے بڑے تالے کیوں لگا رہے ہو؟ کبھی تھم لوک لگاتے ہو تو کبھی وہ آنکھوں والا وہ پاسپورٹ لگاتے ہوئے کیوں لگا رہے ہو یہ؟ آپ بولو گے چوری بڑھ گئی ہے. کیا بول رہے ہو؟ چوری بڑھ گئی ہے, ڈکیتی بڑھ گئی ہے, کرائم بڑھ گیا ہے, کرپشن بڑھ گیا ہے. پروٹیکشن کر رہے ہیں, ادارے پروٹیکٹڈ چیزیں بنا رہے ہیں, سافٹ ویئر پروٹیکٹڈ وال بنا رہے ہیں. یہ کیوں کر رہے ہیں آپ بھائی اتنا پروٹیکشن؟ پہلے تو نہیں ہوتا تھا. پہلے تو دروازے بھی کھلے ہوتے تھے, پہلے تو صرف پردے ڈلے ہوتے تھے, پہلے تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. آپ کہیں کہ چور بڑھ گئے, کرپشن بڑھ گیا ہے, کرائم بڑھ گئے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جب چور بڑھے, کرپشن بڑھا, کرائم بڑھے, آپ نے احتیاطیں بڑھا دی. جب بے شرمی, بے حیائی, بے غیرتی بڑھی ہے تو آپ کو عورتوں کا پردہ بڑھانا پڑے گا, بڑھانا پڑے گا. اپنی بچیوں کو پروٹیکشن دینا پڑے گا. صرف یہ کہنے سے جناب یہ جناب لڑکے بڑے وہ آزاد ہو گئے, آزاد ہو گئے. عورتیں بھی کہتی ہیں یہ ان کو کیا ہو گیا, یہ لڑکے یوں ہو گئے, یہ مرد یوں ہو گئے. ارے بھائی سیدھی سی بات ہے, جہاں مٹھائی ہوگی نا وہاں مکھی آئے گی. ذرا پیالہ دیجئے گا بھائی جان, مٹی کا پیالہ کہیں آگے پیچھے پڑا ہو تو. ہاں, جہاں مٹھائی ہوگی نا وہاں مکھی آئیں گی نہیں آئیں گی؟ آئیں گی نا. اب آپ بولا یہ مٹھائی پر مکھیاں کیوں آ رہی ہیں؟ او بھائی تو مٹھائی ہے تو مکھی تو آئے گی نا. آپ مکھیاں ہٹاتے رہو, مکھیاں ہٹاتے رہو, مکھیاں ہٹاتے رہو. اب ذرا کیمرہ ادھر لیں اور نیچے والوں کو دکھائیں. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں. ٹھیک ہے, ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو, ذرا اسکرین پر دیکھیے گا. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر یہ مکھی, یہ مٹھائی, یہ مٹھائی نظر آ رہی ہے پرچی؟ ابھی آئے گی, ابھی آئے گی. تسلی تو رکھ, تسلی رکھ. آئی پرچی نظر؟ مثال کے طور پر یہ مٹھائی ہے,
اب اس پہ مکھیاں آ رہی ہیں، مکھیاں آ رہی ہیں، مکھیاں ہٹاؤ، مکھیاں ہٹاؤ، مکھیاں تھک جائیں گے بھائی. آخر کوئی تو حل ہوگا مٹھائی کو مکھی سے بچانے کا. میں آپ کو حل بتاتا ہوں. اب مکھی پہنچ کے دکھا دے ویس تک. پہنچے گی؟ پہنچے گی؟ مکھی مٹھائی بچی نہیں بچی؟ ٹھیک ہے، اپنی گھر کی عورتوں پر پردہ ڈال دو، شرعی پردہ ڈال دیں، انشاءاللہ بچت ہو جائے گی. کلیئر؟ اینی کنفیوژن نہیں نا؟ گھر پہ جا کے لڑائی نہیں کر دینا باجی پردہ کرو. ابھی تو آپ کو اتنے عرصے کے بعد سمجھ میں آیا باجی کو جاتے لڑی کرو گے تو سمجھ میں آ جائے گا. نہیں، نیکی کی دعوت دیں، گھر میں درس شروع کریں. لڑائی جھگڑے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، محبت تو پیار سے کریں. خود کو بچائیں. آپ آج یہ نیت کریں کہ میں اپنے آپ کو بچاؤں گا، میں بے پردگی کروں، میں بد نگاہی کروں، مجھے اجازت ہے، تم نہیں کرنا. نہ آپ کو اجازت ہے نہ اس کو اجازت ہے. آپ اپنے اندر تقوی پرہیزگاری پیدا کریں. اور آج آپ نے نیت کر لی ہے، اب کوئی بھی اس طرح کی اگر کوئی گرل فرینڈ بنا کر رکھی ہے، کوئی اس طرح کی کوئی دوستی لڑکیوں سے گاڑ کر رکھی ہے، کوئی خاندان کی کسی کزن وغیرہ سے اس طرح دوستیاں اور تعلقات بنا کر رکھے ہیں، میرے میٹھے پیارے اسلامیوں ختم کر دیں. اللہ کی رضا کے لیے ختم کرو. اللہ کریم راضی ہو گیا، جنت دے دی، مدینہ مدینہ. اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے تو جنتی ملے گی. ایک کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو. چلو مل کے پڑھتے ہیں. اللہ کی رحمت تو جنت ہی ملے گی. اے کاش محلے میں جگہ کے ملی. دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے گھر کی اسلامی بہنوں کو بھی سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پردے کا فیضان عطا فرما دے، جن کی خواہش یہ تھی کہ میرے انتقال کے بعد میرے کفن میں لپٹے جسم کو بھی کوئی غیر مرد کی نظر نہ دیکھے. یہ ان کی خواہش تھی. اور جب بروز قیامت میرے آقا زادی، میرے آقا کی شہزادی خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی جب سواری آئے گی تو اعلان ہوگا، اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو، آقا کی شہزادی جا رہی ہے. 70,000 فرشتوں کے جرمٹ میں میرے آقا کی شہزادی کی سواری نکلے گی. انشاءاللہ میرے آقا کی شہزادی خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پردے کا فیضان لے لو، انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ، امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، دیگر صحابیات کا پڑوس مل جائے اور کیا چاہیے. اور ہم انشاءاللہ نیت کرتے کہ ہم اپنے گھر کی عورتوں کو انشاءاللہ پردہ کرائیں گے، خود بھی پردہ کریں، مطلب خود بھی بے پردگی سے بچیں گے، خود بھی بے پردگی سے بد نگاہی سے بچیں گے، اپنے گھر کی عورتوں کو بھی، اسلامی بہنوں کو بھی پردہ کرائیں گے. آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہیں، ان کو کہیں وہ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیں. انشاءاللہ دونوں طرف سے جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی جب دونوں پر رحمت کی برسات پڑے گی، انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کس طرح نگاہوں کا حساب تو دے گا، کس طرح نگاہوں حساب تو دے گا. اے بھائی آنکھوں کا میرے بھائی، لگا قبل مدینہ، آنکھوں پہ
بھائی لگا قفل مدینہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. تو اسلام بھائی یہ نیت کرے گھر جا کر گھر در شروع کر دیں گے انشاءاللہ. سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اب انشاءاللہ کچھ آپ کے مدنی حلقے ہیں، اشراق چاش، اس کے بعد سو جاؤ، مدینے کی یادوں میں کھو جاؤ. تمام اسلام بھائی صفحے بنا لیں، اشراق چاش کے نوافل ادا کیے جائیں گے. جلدی سے صفحے بنا لیں. بلغ بنو سلطوں کا خوب چرچا کروں سلطوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ